مکہ مکرمہ کو ڈھانے کی قسم کس نے کھائی؟ خانہ کعبہ کو دروازہ اور تالا کس نے لگایا؟ حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ پوچھا گیا کہ بیت اللہ کا دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے؟ سیڑھی کہاں پر ہے؟ تعمیر میں کن پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں جہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ بنی تھی پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتا اور کوہ ہیرا۔ بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے جہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ جہاں آ کر رہے اور جہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کریں۔ اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی، پھر اس پر عمارت بنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تاکہ کعبہ کے لیے جو نذرانے اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کے دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس دفعہ اس کی تعمیر کے لیے 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی، دروازہ بھی 2 کی بجائے 1 کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر دیوار تعمیر کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرقی جانب قائم ہے۔ مقام ابراہیم کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ البقرہ کی آیت 125 میں بھی موجود ہے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا، تا وقت قریش نے 604 عیسوی میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر اور نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتی تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے پوچھا کہ اس سے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچہ کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کر دیں اور جسے چاہے داخل نہ ہونے دے۔ اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے جانی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے، لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا کہ صرف خواص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکے۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مجاز اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مشہور زمانہ واقعہ بھی رونما ہوا تھا کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ہے سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے، وہ حجاج کی بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح مشرقی دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہے عثمانی سلطان مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 10 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ بھی مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے کے بقدر گر گئی، چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی اس طرح جس طرح حجاج نے بنوائی تھی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ مکہ مکرمہ کو ڈھانے کی قسم کس نے کھائی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے حبشہ کا گورنر ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حج کے موسم میں لوگ حج بیت اللہ کا سامان جمع کر رہے تھے تو ابرہہ نے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی خوبصورت عبادت گاہ تعمیر کروائی اور لوگوں سے کہا کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرنے کی بجائے یمن آ کر اس عبادت کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہیں بہت غصہ آیا، تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور قضائے حاجت کر کے عبادت گاہ کو آلودہ کر دیا۔ جب ابرہہ کو اس بات کا علم ہوا تو غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو گرا کر چھوڑے گا۔ جب وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پہنچا تو اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے اونٹ اور بکریاں ان سے چھین لیں۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ آپ ابرہہ کے پاس آئے اور اس نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی تعظیم کے لیے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ ابرہہ نے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے جہاں آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ پکڑ لائے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں۔ ابرہہ نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سن کر تعجب ہوا۔
میں تو سمجھا تھا کہ آپ ایک بہت حوصلہ مند اور باروب شخص ہیں، آپ مجھے خانہ کعبہ پر حملہ نہ کرنے کا کہیں گے، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر لیا ہے۔ ابرہہ نے کہا، میں جہاں خانہ کعبہ کی توڑ پھوڑ کرنے آیا ہوں، آپ نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اور اپنے اونٹ اور بکریوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کا سوال کیا۔ جو کعبہ کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر ابرہہ نے غصے میں کہا، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کا روئے زمین سے نام و نشان مٹا دوں گا۔ مکہ والوں نے عبادت گاہ کی بے حرمتی کی ہے۔ آپ نے فرمایا، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، تو جانے اور خدا جانے۔ یہ کہہ کر آپ نے ابرہہ سے اپنے اونٹ بکریاں واپس لیں اور چلے گئے۔ مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار خداوندی میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلہ میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کینکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند و قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کینکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بس جیسا بنا ڈالا۔ ابرہہ زخمی حالت میں یمن کی طرف فرار ہوا مگر راستے میں ہی مر گیا۔
جب ابرہا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ 570 عیسوی میں پیش آیا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان محمد کے مقام پر پیش آیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج کے موقع پر وہاں سے تیز تیز گزرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔